تمام طبقات میں یہ بڑی ماشاءاللہ یہ تفسیر مقبول ہے، علماء میں بھی، وکلاء میں بھی، اور باقی لوگوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو بات لکھی ہے میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 135 ہے میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا، کس سے؟ آیت نمبر 13 جس میں دعوت دی گئی تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہوا اس کو شرعاً ایماندار ایسا کہنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا، جو اپنے آپ کو ایماندار بھی کہلائے اور اس کسوٹی پر پورا نہ ہو وہ مومن نہیں کہلایا جائے گا۔ یہ لفظوں پر آپ غور کریں گے نا، مومن نہیں کہلایا جائے گا، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے، یہ بزرگ لکھ رہے ہیں، بزرگ، اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو، کن نے؟ منافقین نے، سفہا یعنی بے وقوف کہا۔ سفہا کا معنی بے وقوف ہے، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں ہمیشہ، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہے کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ آگے چل کر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ کرام کے خلاف، ایمان صحابہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدہ کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدہ کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت اعظام سے پیار اور محبت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا اور منافقین کو اور اس وقت کے کافرین کو، مشرکین کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اسلام کی دعوت دینے والوں پر طنز کیا اور انہیں بے وقوف قرار دیا۔ اللہ خاموش رہتے، اللہ سے بڑا کون ہے جو صبر کر سکتا؟ لیکن اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے اور تنقید سن کر کوئی عالم دین خاموشی اختیار کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دفاع کیا جائے اور ان کی غلط باتوں کا جواب دیا جائے۔ ترمذی شریف میں
ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اذا ظہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما فإن لم يفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور مشکوٰۃ شریف میں مختلف حوالوں سے یہ حدیث موجود ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم کر رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو، طعن و تشنیع کر رہے ہو، ہرزہ سرائی کر رہے ہو، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ کہا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا دفاع کرو اور کہو کہ تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی شرکم۔ وہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے ترمذی شریف کی، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعتیں عام ہو جائیں، تو عالم پر لازم ہے کہ وہ ان کی تردید کرے۔ جہاں شرک ہو رہا ہو، عالم پر یہ لازم ہے شرک کی تردید کرے۔ عالم پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہے کہ جناب والا کوئی بات نہیں، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، یہ سنت ہے۔ آپ ذرا بات کو سمجھیں، عالم پر ذمہ داری ہے، اور وہ اس وقت فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعتیں ظاہر ہو جائیں، تو عالم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، بتائے نا، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ علم کو ظاہر کرے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمَ عِلْمًا، اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس عالم نے ایسا نہ کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائک کی بھی لعنت ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی لعنت کرنا تو درست نہیں ہے، تو دشمنان اسلام پر لعنت نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ میں نے حدیثیں پڑھ دی ہیں، اور اگر قرآن مجید میں دیکھنا ہے، ویسے تو بہت ساری جگہ پر ہے، لیکن پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 23 کو دیکھیے، اس پر غور کیجیے۔ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، کہ جو پاک دامن شریف عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تمام امت مسلمہ کی ماں ہو، اور جو اس پر لعنت کرے تو کیا پھر اس پر لعنت نہیں ہوگی؟ تو آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ جہاں نرمی کا حکم ہے بے شک نرمی اپنائیں، جہاں گرمی کا حکم ہے وہاں ذرا تھوڑی سی گرمی بھی دکھائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بدر میں گرمی ہے نا، حنین میں گرمی ہے نا، یرموک میں گرمی ہے نا، تو جہاں نرمی ہے بے شک آپ نرمی کریں۔ ان میں سے ایک، دیکھو یہ میں نے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو حوالہ جات دیے ہیں، ان میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ تو بہت سارے ہیں، ان میں سے، اور یہ صحابی
کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے۔ کل کاتبین قرآن 27 یا 29 لکھے ہیں علماء نے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور چھٹے نمبر پر کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب قرآن تھے۔ ذرا جو قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن سب سے بڑی معتبر لا ریب فی اور بے عیب کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اس کے لکھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ نے میرے نبی کو دیا، اور میرے نبی نے آگے پھر ان کو مقرر کیا۔ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کسی کو مقرر نہیں کیا، یہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے، لکھا انہوں نے، حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور بتایا کہ یہ آیت فلاں سورہ فلاں جگہ، کیونکہ 23 برس میں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔